السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دیگر دوستوں کی جو ابھی رہتے ہیں جن کا تعارف نہیں ہو سکا۔ تو شروع کرتے ہیں سرفراز سے۔ سرفراز کا تعلق ڈوگرجا سے ہے۔ سرفراز کے ساتھ کافی ہمارا کالج کے دور میں روزانہ کا ملنا جلنا رہا گورڈن کالج میں۔ تو یہ چار بھائی ہیں ماشاءاللہ، اس علاقے میں باوقار باعزت گھرانہ ہے۔ ان کے والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہے، تو ان کے بڑے بھائی ٹیچنگ میں کافی خدمات ہیں ان کی ہماری اسٹڈیز میں۔ چھوٹے بھائی نادرہ میں آفیسر ہے، ان سے بڑے جو ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں اور پارٹ ٹائم پراپرٹی ڈیلر ہے۔ تو سرفراز بھائی نے والد صاحب کا بھی ہاتھ بٹایا اسٹڈیز کے دوران، تو ان کے ساتھ بھی دوستی قائم ہے، وقتاً فوقتاً آنا جانا رہتا ہے۔ چونکہ دکاندار آدمی ہیں تو روزانہ کی بیس پہ ملنا نہیں ہے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن ملاقاتیں ہیں تو رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی راجہ حنیف۔ راجہ حنیف ہمارے پڑوسی بھی ہیں، بچپن سے ہر طرح سے ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، کھیلے ہیں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں نے اپنی بچپن کی بتا دی ہے کہ والد صاحب نے زیادہ گاؤں میں نکلنے نہیں دیا، لیکن چونکہ پڑوسی تھے تو کبھی نہ کبھی شاپ پہ آتے جاتے یا ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ تو بہت ہی محنتی اور پیشنس والے اور ہر طرح کے آپ کے زندگی کے معاملات میں کام آنے والے انسان ہیں۔ پورا گاؤں ان کی گواہی دے گا۔ تو راجہ ان کو کہتے ہیں پیار سے، کیونکہ ان کا ایک ڈائلاگ مشہور ہوا تھا، ہم راجہ ہوں تم پرجا ہو، بس تب سے ان کو راجہ کہتے ہیں۔ تو باقی یہ چودھری حنیف ہیں، نیسلے میں جاب کی اور سعودیہ گئے، اور آج کل مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہیں۔ گاؤں کے ہر سوشل جو آپ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران جامی ہیں، جو میرے دوست ہیں پولیس میں، اور بابر بھٹی کی جو کزن ہے ان کے ہسبینڈ ہے، تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ راجہ اسرار ایڈوکیٹ، یہ ہمارے گاؤں کے پاس ان کا گاؤں ہے۔ تو انہوں نے LLB کیا تھا جب میرا حادثہ ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ میرا تعلق FA کے دوران قائم ہوا، گھر تک آنا جانا ہے۔ بہت ہی خاندانی اور ہر لحاظ سے ماشاءاللہ قابل انسان ہے۔ اس وقت پنڈی کچہری میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور باقی ان کے بھائی صاحب چھوٹا بھائی بھی کچہری میں ہے۔ باقی زمینداری ہے بہت بڑی، تو ان کے ساتھ بھی میرا FA BA LLB کے دوران تعلق رہا۔ اب حادثے کے بعد آج تک آنا جانا ہے۔ اب آگی باری جی افضل خان جدون کی، دل تھام کے بیٹھے، کیونکہ ہزارہ قوم سے ان کا تعلق ہے، تو حویلیاں سے ان کا تعلق ہے، اور افضل خان جدون ان کا قبیلہ ہے۔ اب یہ ایڈوکیٹ ہے ماشاءاللہ، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور چھوٹے بھائی کے دوست ہے میرے ساتھ۔ ان کا چھوٹے بھائیوں والا اور دوستانہ تعلق ہے، A to Z، اسکول سے لے کے آج تک کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس میں یہ شامل نہیں ہوئے۔ اسکول کالج میں بھی ملاقات رہی، اس کے بعد شادیوں فوتگیوں پہ، اور اب میرے حادثے کے دوران پہلے دن سے اسپتالوں میں ڈیوٹی دی، اور نثار کی بھی افزائی کی۔ آج تک ان کے ساتھ تعلق ہے۔ گاؤں کا کوئی بھی لیگل میٹر ہو، راجہ اسرار، افضل خان جدون، محمود مغل، اب تو عامر بٹ اور اسد مغل بھی ایڈوکیٹ ہیں، طاہر مغل ہے۔ تو سب سے پہلے LLB کی تھی منظور مغل نے، اس کے بعد میرے خیال میں نے کی ہے، اور اس کے بعد ان کے بانجے طاہر مغل، اور پھر محمود، اور اس طرح سے۔ تو اب 6 وکلاء ہیں گرجا گاؤں سے، ڈوگرجا سے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو افضل خان جدون حیرت انگیز پروگرس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے،
اور آپ لوگ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل بھی میں مینشن کر رہا ہوں، اور پنڈی کچہری میں انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ان سے کوئی قانونی مشورہ یا کوئی کیس دے کے دیکھیں، ان کے کام کرنے کا طریقہ کار سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی یہ انسان کیسے ہیں جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو جدون صاحب کے بعد آگے جی نوید بٹ۔ اب میں ان لوگوں کا تعارف کرا رہا ہوں جو چھوٹے بھائی کا گروپ ہے، چونکہ ہم دونوں آپس میں دوست تھے تو پھر ان کے دوست بھی دوست ہی تھے، تو اکٹھے ہی، چونکہ جیسے کوئی افطاری ہے یا کوئی شادی ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے، تو جب میں نے اپنے دوست کو بلایا ہے تو نثار نے بھی بلا لیا، تو سب کا آپس میں تعارف ہے۔ تو نوید بٹ جو ہے وہ نثار کے دوست تھے، میرے حادثے کے دوران ریگولر آنا، تو ہم کافی گیمز وغیرہ کھیلتے تھے، کمپیوٹر پہ بھی اور دوسری گیمز بھی، کرکٹ کھیلتے تھے، گپ شپ مذاق، تو ماشاءاللہ بہت ان کا ظرف ہے، کافی ڈارک کامیڈی اور کافی سنجیدہ قسم کے مذاق بھی سہ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ عاشی ہے، شروع میں ان کا نام عاشی تھا، منہاس بشیر، تو پتہ چلا منہاس قوم، تو انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا کاشف بشیر، تو اب یہ ڈاکٹر کاشف بشیر کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بھائی تھے خالد بشیر، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے تو ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس رکھوایا۔ تو یہ ڈاکٹر کے پاس بھی رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلری بھی کرتے ہیں اور کافی جابز وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی میرے اوپر بہت احسان ہے۔ شروع میں جو بیڈ سور ہو گئے تھے تو پٹی وغیرہ کرنی اور زخم صاف کرنے، تو کافی یہ بھی کھلے ڈلے آدمی ہیں، مذاق سہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، آج تک جاری ہے، ہر چیز میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ اس کے بعد آ گئی تنویر مسیت سے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، لیکن بہت ٹائم میرے پاس گزارا ہے، تو ان کے ساتھ بھی بہت اٹھنا بیٹھنا رہا۔ یہ اس وقت پی سی ہوٹل میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے، اور پارٹ ٹائم پولیو کی جو کمپینز ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لیتے ہیں، ٹیلر بھی ہیں۔ تو ایک ویڈیو میں ان کا بیٹا عمر علی میرے ساتھ آج کل کوڈنگ اور دیگر سکل سیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی حاجی سمیر شراج جونیئر کے رشتہ دار بھی ہیں اور ہمارے بہت پیارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعارف ہوا، اس کے بعد مختلف مواقع پہ اٹھنا بیٹھنا ہوا، پھر انہوں نے ہمیں ایک دفعہ دعوت دی تھی ابھی پہ، تو بل وہ خود ہی بتائیں گے کمنٹ میں کتنا آیا تھا، تو یہ اس کی کچھ تصاویر ہے۔ آج کل سعودیہ میں، ان کے والد صاحب بھی سعودیہ میں تھے، اللہ ان کو جنت فردوس پہ اعلیٰ مقام دے، تو بہت ہی نائس انسان ہے اور مذہب سے کافی گہرا لگاؤ ہے، اور مذہبی معاملات میں گاؤں میں ہر چیز میں شامل رہتے ہیں۔ تو پہلے سعودیہ میں تھے، پھر واپس آئے، کچھ عرصہ یہاں کچھ چیزیں ٹرائی کی اور اب پھر سعودیہ میں، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آ گیا جی کہ نیاز شراستاد کے محلے میں رہتا ہے کرکٹ کے حوالے سے، اور جو ہماری 2 ٹیم بنتی تھی، تو جے ایس اے بھائی لوگ میرے دوست اور نثار کے دوستوں کو ہم شیشہ گروپ کہتے تھے، تو ہماری کرکٹ ٹیم میں بھی تھا نیاز، تو عید بقرعید پہ جو میچز ہوتے تھے، چیلنج کپ اور بھی کافی اٹھنا بیٹھنا، تو نیاز، اس کے علاوہ ایک نذیر، وہ بیچارہ گنگا ہے، تو اس کے ساتھ بھی بچپن سے میں ادھر ہمارے کھیت تھے تو نذیر بھی آ جاتا تھا، کرکٹ کھیلتے تھے، اور آج تک تو ہے تو گنگا لیکن بہت ملنسار، اور اشراج جونیئر کا وہ سانڈو کا بیٹا ہے، تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کے علاوہ رئیس ہے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ایک بک لکھنے میں میری مدد کی، ماشاءاللہ ان کا بھی کافی تعاون ہے۔ تو اس کے علاوہ عابد بھائی کمپیوٹر والے، ان کو کمپیوٹر والے اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جو ہے نا کمپیوٹر کے معاملے میں پھنسو،
आबिद भाई को 200। तो शुरू से 2004 से लेके आज तक मेरी कोई स्किल ऐसी नहीं है जिसमें आबिद भाई का रोल नहीं है। उर्दू टाइपिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलते हैं, कैसे डाउनलोड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, ए टू जी मैं आज कंप्यूटर के बारे में जो जानता हूँ वो आबिद भाई कंप्यूटर वाले ने सिखाया है। बहुत मेहनती हैं, शुरू से इनके अंदर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सूफीज़म, उसके अलावा आर्मी में गए हैं, सऊदीया गए हैं, कचहरी में होते हैं, ड्राफ्टिंग का कोई भी काम है, कोई भी काम, चाहे वकला हों या साइलिन, जो आपको चाहिए उनके पास एक दफ़ा चले जाए। तो अफजल ख़ान जदून और असरार एडवोकेट से आप इनका एड्रेस ले सकते हैं। आबिद भट्टी इनका नाम है। इनके छोटे भाई शहजाद भट्टी, शहजाद मलक, शाहिद, जाहिद। अब मैं इस तरीके से अगर नाम लेता रहूँगा तो गांव का हर छोटा बड़ा बंदा मेरे साथ मुआमन रहा है। अल्लाह सबको अजर दे, सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये मेरे दोस्तों का तारुफ था। आखिरी जो दोस्त रह गया हफीज़ साहब, आप नाराज़ नहीं होना कि मैंने आपका तारुफ साहब से एंड पे रखा है। और तुसें पता ना चंगियां चीज़ां थल्ले ते बह पैंदियां। तो कख कंडे भो बूरा जिहड़ा पानी उत्ते तरना है और बड़ी तादाद होना है, लेकिन हीरे और मोती थल्ले ते ही होना। तो इस वास्ते आखिर तक तुसां जिक्र रखे। नाले पुलिस ही तो मैं क्या ज़रा आखिरी डब्बा पुलिस वाले आना होगा। तो हफीज़ का तल्लुक चकवाल से है। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। 8वीं में 7वीं में मेरे ख्याल है इनके साथ तल्लुक जुड़ गया था। FG स्कूल था तारिक अबाल ललकुर्ती में, वहाँ से इनके साथ तल्लुक जुड़ा। फिर घरों में आना जाना। इनके वाले साहब आर्मी में थे, भाई भी आर्मी में ऑफिसर है, एक छोटा भाई एयर फोर्स में, एक पेट्रोलियम में है, ये ख़ुद जो है हाईवे पुलिस में। तो आज तक इनके साथ तल्लुक है। स्कूल से लेके FA तक साथ रहे हैं। फिर BA में थोड़ा सा मैं इधर चला गया LLB की तरफ, ये उधर चले गए कॉमर्स और मार्केटिंग की तरफ। मार्केटिंग भी इन्होंने की है, फार्मास्यूटिकल भी रहे हैं और अब पुलिस में। तो बहुत अच्छी कंपनी रही, बहुत सुनहरा दौर था 96 से लेके 98 तक। फिर 98 में वालिद साहब की वफ़ात का सदमा और फिर इस तरह से आगे बढ़े। तो ये मेरे दोस्तों की लिस्ट है। अगर किसी भी ऐसे भाई का नाम रह गया हो तो वो इस लिस्ट से रह सकता है, हमारे दिल से नहीं रह सकता। बाकी ये जो रेगुलर आज तक आ रहे हैं उनके नाम है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो मेरा दोस्त हो और आता ना हो या राब्ते में ना हो। तो इस वीडियो को आप इधर ख़त्म करता हूँ। देखने का बहुत शुक्रिया। हादसे के बाद, किसी भी माजूरी के बाद आपके फ्रेंड एंड फैमिली का रोल बहुत अहम है, आपका अपना बिहेवियर बहुत अहम है। तो आगे चल के इस चैनल पे मैं अपनी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन और बिहेवियर थेरापी के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। तो उस पे इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। ओके जी, सब अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में रहें।